بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کاشف حفیظ ہے. محترم سامعین، دنیا کے جب ہم زمانوں کو دیکھا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ ہم بطور مسلمان یا ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں دو بنیادی طور پہ جیسے آپ کہیں گے بینچ مارکس کے تحت ہم سالوں کو اور دنوں کو اور مہینوں کو گنا کرتے ہیں. جیسے اسلامی پرسپیکٹیو سے ہم جو ہے وہ ہجری سن کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس سے پہلے کا زمانہ کون سا تھا اور اس کے بعد کا زمانہ کون سا تھا، اور یہ ہجرت کا سال کو جو ہے اس کی مناسبت کو اور اس ایونٹ کو اتنا بڑا ایک جیگنٹک قسم کی ایونٹ کو بیان کرنا اور سمجھانا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرح امتیاز ہے کہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ ہم بات کریں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ 12 یا 13 سن نبوی تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کے اور سال جو ہے ہم گنتے ہیں، جیسے پھر 1400 سمتھنگ کا جو ہے اس وقت ہجرت کا سال چل رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو عیسوی سن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ قبل از مسیح اور ایک کہتے ہیں بعد از مسیح. قبل از مسیح کا مطلب یہ ہے کہ بعد از مسیح کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہم کوئی 2021 سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے آج کے دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کا زمانہ جو ہے اس کو ہم قبل از مسیح کہتے ہیں. لیکن دنیا میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر کہ جس نے دنیا کے سیاسی، جغرافیائی، مذہبی، دنیا کے جیسے آپ یہ کہیں کہ ثقافتی، تمدنی، ان تمام چیزوں پہ بے پناہ اثرات ڈالے ہیں. ان میں سے ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا 9/11 سے پہلے کی تھی اور ایک دنیا 9/11 کے بعد کی تھی. 9/11 کے بعد کی دنیا، یہ 9/11 کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں امریکہ کے ٹوئنس ٹاور کے اوپر 2 طیارے جا کے ٹکراتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک ظریف 2 ٹکرانوں کے بعد جو ہے وہ دونوں بلڈنگز جو ہے وہ موم کے کی طرح جو ہے وہ پگھل کے نیچے گر جاتی ہیں. سینکڑوں لوگ اس کے اندر ہلاک ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے امریکہ کے اندر جاپان کے حملے کے بعد کی دوسرا بڑا حملہ تھا، اور وہاں پہ اس کے حوالے سے ایک بڑی شد و مت جاری تھی. اور اس بات پہ بھی تحقیق ہوئی اور بتایا گیا کہ جناب اس کی جو مرکز ہے وہ اس وقت القاعدہ ہے، جس کی بیس اس وقت افغانستان میں ہے. اور پھر افغانستان کے اندر امریکہ اپنے کوئی 55 ممالک کی فوج کے ساتھ، ناٹو کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا، اور اس نے وہاں پہ جو بھی موجود حکومت تھی طالبان کی اس کو ڈسمنٹل کیا، قوت کے زور پہ کیا، طاقت کے زور پہ کیا، آگے بڑھے اور اس پہ پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. لیکن یہاں پہ ساتھ میں صورتحال یہ بھی تھی کہ طالبان نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے، ایک مزاحمت، ایک جدوجہد، ایک جہاد، ایک کشمکش کی دنیا میں رہے، اور ہر ایک اپنے اپنے راستے تلاش کرتا ہے، تمام چیزیں تلاش کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آج لوگوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 9/11 2001 کے بعد تقریباً 2021 کے اندر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 20-21 سالوں کے بعد جو ہے وہ جس آپ یہ کہیں کہ اس وقت جو ہے وہ امریکی فوج جو ہے وہ نکلنے کو تیار کھڑی ہے. گزشتہ 2-3 دن کی خبروں کے مطابق ناٹو کے بہت سارے فوجی، بہت سارے ممالک کے فوجی راتوں رات جو ہے وہ طیاروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ افغانستان خالی کر گئے ہیں. اور اس وقت افغانستان ایک نئے کرائسس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. ایک ایسا کرائسس، مطلب افغانستان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایک کرائسس کی ہی دنیا کے اندر رہا ہے، اور ایک ایسی دنیا رہی ہے جس کے اندر ہمیشہ مسائل رہے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ افغانستان وہ واحد علاقہ ہے جسے برطانوی راج جو ہے وہ فتح نہ کر سکا. لیکن اس کے بارے میں ایک اور خیال یہ ہے کہ برطانیہ نے اسے اس طرح سے فتح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ رشیا اور ہندوستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ اس کی حیثیت قائم رکھی، اور ان کے حکمرانوں کو تقویت بھی دی اور طاقت بھی دی کہ رشینز کو ادھر نہ آنے دیں. لیکن اگر ہم گزشتہ 50 سالوں کے پورے ماحول کو دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کا براہ راست تعلق موجود ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی واضح پالیسی دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان مزید افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو کوئی فوجی اڈے نہیں دے گا، کوئی فضائی اڈے نہیں دے گا. یہ ان کا بڑا مصمم اعلان ہے، جسے بہت سارے حلقے جو ہے وہ شک و شبہ کے اظہار کر رہے ہیں. وہ حلقے کون سے ہیں ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن عموماً ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ یو ٹرن کا ہے کہ کب یہ بکھر جائیں. لیکن یہ کہ بہت فرم انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ بالکل بھی افغانستان کے اندر، اور اس کی انہوں نے وجوہات بھی بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا نہ تو طالبان پہ کوئی زور چلتا ہے، اور ہم نے جتنا نقصان، پاکستان نے جتنا نقصان افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہم نے اٹھایا ہے، جتنی تباہی ہمارے پاس آئی ہے اور جتنی مشکلات ہم نے سہی ہیں کسی اور نے نہیں سہی، اور اس پوری مشکلات کی کوئی ریکگنیشن بھی نہیں پائی جاتی. ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ افغانستان میں کیا ہوا. وزیر اعظم نے جو یہ والی باتیں کہی ہیں یہ بڑی مناسبت کی بات سے، اور صرف وزیر اعظم عمران خان یہ بات گزشتہ 20 سال سے نہیں کہہ رہے، بہت سارے مقتدر حلقے اور بہت ساری تحریکیں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ان دونوں نے جو ہے وہ اس واقعے کی، اور جیسا آپ یہ کہیں کہ افغان جہاد کے اندر اور پاکستان سے جو ہے ناٹو فوجوں کی موجودگی اور پاکستان سے ڈرون حملوں کی بھرپور انداز میں آواز اٹھائی. یہاں سے ناٹو سپلائی کے خلاف باقاعدہ دھرنے دیے گئے. کراچی میں ایک بہت بڑا دھرنا مستقل دیا گیا، ایک بڑی ریلی بھی پشاور میں ہوا،
اور یہ سب چیزیں مستقل چل رہی تھیں. سید منور حسن اس حوالے سے جو کہ میری جماعت اسلامی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی آواز بڑی طاقتور تھی اور مستقل کچھ سوالات کرتے تھے جو کہ میڈیا کے لوگوں کو پسند نہیں آیا کرتا تھا. اور جب میڈیا یہ بیان کیا کرتا تھا افغانستان سے یہ ہوا اور یہ ہوا, تو ان کے سوالات ہوتے تھے یہ بات آپ کو کس نے بتائی. یہ تمام چیزیں ہیں, وہ اتنا کنفیوژن کا دور ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم سمجھنا شروع کریں تو ہمیں تانے بانے بڑے بڑے کلیئر نظر آتے ہیں. بات ہو رہی تھی 9/11 کی, اور 9/11 کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سربراہ مملکت کے پاس ایک کال آتی ہے امریکہ سے, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آر یو وتھ اس اور اگینسٹ اس. اور یہاں پہ فرد واحد ڈکٹیٹر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی راتوں رات تبدیل ہوئی. وہی پاکستان جو افغانستان کے ساتھ ایک طالبان کے ساتھ جو ہے ایک ایسا زمانہ موجود تھا کہ جب پاکستان کا ایک فوجی بھی پاکستان کی مغربی سرحدوں پہ نہیں ہوا کرتا تھا, امن کا زمانہ تھا. افغانستان کی طرز حکومت سے بہت سارے اختلافات کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے جس میں ہم ایک پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں, افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک. اور اس کتاب کے اندر جو اس کے رائٹر ہیں سید ابرار حسین صاحب, جو کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر اس زمانے کے اندر 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ سفارت کے مختلف عہدوں کے اوپر قائم رہے. انہوں نے افغانستان کے بہت سارے پرسپیکٹیو سے بیان کیا, طالبان کے پرسپیکٹیو کو بیان کیا. انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی اور پاکستان کا رول کس قدر پازیٹیو تھا. لیکن جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے جسے کہتے ہیں عام محاورے کے اندر کہ چڑیا اپنی جان سے گئی اور کھانے والے کو مزہ بھی نہیں آیا. پاکستان نے ہر طرح کی قربانی دی, جانی دی, مالی دی, تمدنی دی, تہذیبی دی. پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اچھا نہیں رہا, پاکستان کے بارے میں تاثر اچھا نہیں رہا. افغان حکمرانوں کی طرف سے رہا اور افغان میڈیا کی طرف سے بھی یہی پروپیگنڈا ہوتا رہا. کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاریخ سے کہ افغانستان کا پورا ماحول کیا کہتا ہے. پاکستان اور افغانستان کی مسائل نہیں ہمیں پتہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ 1947 کے اندر جب پاکستان کا قیام آیا اور اقوام متحدہ میں شمولیت کی بات ہوئی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. اور اس کا ذکر جناب ابرار حسین صاحب نے اپنی کتاب ملا عمر سے لے کے اشرف غنی تک پہ جو ہے بہت تفصیل سے لکھا ہے. ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بقول افغان سفارتکار کے کہ ان کی طرف سے یعنی ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کمیونیکیشن نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور 2 سے 4 دن کے بعد پاکستان کو افغانستان نے تسلیم کر لیا تھا. لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی معاملات کے اوپر ایک ٹسل رہی ہے, ایک مختلف قسم کے معاملات رہے. کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے اندر جو بھی افغان حکومت تھی وہاں پہ بنیادی طور پہ خیال یہ تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کا ساتھ دے گی, لیکن اس کے علیہ رغم انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور پاکستان کی مغربی سرحدوں پہ کوئی ٹربل نہیں کھڑی ہوئی. تا وقتیہ کے ظاہر شاہ کی حکومت موجود تھی جو کہ بادشاہ تھے. 1973 میں وہ غیر ملکی دورے پہ گئے اور وہاں پہ ان کے برادر نسبتی داؤد خان نے جو ہے ان کا تختہ الٹ دیا اور حکومت میں آ گئے. داؤد خان بنیادی طور پہ پاکستان مخالف تھے اور پاکستان کے خلاف تمام سازشوں کا شکار ہو چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت موجود تھی. بھٹو صاحب کی بہت سارے پرسپیکٹیو سے بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن شاید ان کی حب الوطنی سے اور ان کی انٹرنیشنل اسٹریٹجی سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. جس موقع پہ کہ داؤد خان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, انڈیا کی جھولی کے اندر گرے بیٹھے تھے, پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر, پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے تھے, پاکستان مخالف قوتوں کو ہتھیار فراہم کر رہے تھے جیسے کہ آج کل کیا جا رہا ہے. اس موقع کے اوپر ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہاں پہ جو ہے کیونکہ وہاں پہ ایک اور کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی جو کہ کمیونسٹ کی تھی, اور کمیونسٹ کے بہت سارے گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اگر اس زمانے کے حالات کو سمجھنا ہے کسی نے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے فرد کے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی کوشش کرے جو کہ سیاسی نہ ہو, تو وہ مستنصر حسین تارڑ کی کتاب نکلے تیری تلاش میں پڑھیں کہ جس کے اندر جب وہ افغانستان میں جاتے ہیں اور افغانستان میں کس طرح سے CID کے لوگ اور وہاں کی خفیہ ایجنسی کے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم تھا جو کہ وہاں پہ داؤد خان کی حکومت کے زمانے میں کام کر رہا تھا. لیکن وہیں پہ ہوا یہ کہ اس پورے تمام اس کے اندر جو ہے وہ ایک سور انقلاب آیا اور کمیونسٹ انقلاب آیا, اور داؤد خان کو جو ہے وہ تمام اپنے خاندان کے سمیت قتل ہونا پڑا, اور نور محمد ترکی نے جو ہے وہ حکومت قائم کر لی. نور محمد ترکی کی حکومت بہت عرصے چلی نہیں, اور 27 دسمبر 1979 کو حفیظ اللہ امین جو ہے وہ حکومت کے اندر جو ہے وہ آئے اور ان کی نور محمد ترکی کو ڈسپلیس کیا حفیظ اللہ امین نے, اور حفیظ اللہ امین کی حکومت کو ڈسپلیس کیا ببرک کارمل نے, اور ان سب یہ ایک دوسرے کے درمیان مسابقت چل رہی تھی. یہ مختلف قسم کے کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کے گروپ تھے جو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہاں پہ جو آخری انقلاب آیا وہ رشیا کی ایما کے اوپر آیا, اور رشیا کی جو ہے وہ ریجیمنٹ اس کے اندر موجود تھیں, اور اس کے فوراً بعد ببرک کارمل کے بعد کوئی 30,000 کے قریب فوجی جو ہے وہ
داخل ہو گئے افغانستان کے اندر. اب یہ وہ مسئلے تھے کہ جہاں پہ کھڑے ہوئے تو افغان حکمرانوں نے اور سوشلسٹ لوگوں نے انہوں نے جو نظریات دینے کی کوشش کی, وہاں پہ ایک مخالفت کھڑی ہونا شروع ہوئی اور وہاں پہ ایک جہادی کیفیت آئی. یہ کہا جاتا ہے کہ 1979 کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے رشیا کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, لیکن اس بات کو سمجھ لینا چاہیے جب تک لڑنے والے ہاتھ نہ ہوں اس وقت تک کیسے کوئی ہتھیار جو ہے چل سکتے ہیں. ہتھیار چلانے کے لیے بھی لڑنے والے ہاتھ چاہیے, اور مجاہدین نے بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کامیاب جدوجہد کی. ان تمام چیزوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ایک تاریخی پس منظر تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن جو چیز بیان کرنے کی ہے کہ افغانستان پہ 9/11 کے بعد جس طریقے سے طالبان کی حکومت کو ڈسمنٹل کیا گیا اور وہاں پہ پاکستان کے اوپر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ بہت غیر معمولی تھے. بنیادی طور پہ جیسے کہ کل ہمارے وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تو اس کے بعد مختلف ٹیلی ویژن شوز کے اوپر جو ہے وہ اس پہ ڈسکشنز ہو رہا تھا, تو بڑی بات واضح تھی کہ دو لوگوں کو عمران خان کے بیانات سے بڑی تکلیف تھی. ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ حکومت میں شریک تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور تمام چیزیں صحیح تھیں, اور وہ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امریکہ کا ساتھ نہ دیا جاتا تو پاکستان جو ہے وہ کھنڈر بن جاتا. مطلب جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا, جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا والا معاملہ ہے. بنیادی طور پہ خوف کی علامت بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خوف کی وجہ سے ہمارا یہ تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں دیتے تو امریکہ ہمیں تباہ و برباد کر دیتا. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے, یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی. مسئلہ یہ کہ جب موت سے ڈر جاؤ تو زندگی نہیں ملتی. یہاں پہ موت سے ہم ڈر گئے, ہم نقصان سے ڈر گئے, اور اس کے بعد اس کی بھاری قیمت ادا کی. اس بھاری قیمت میں ایک اور خطا کی, جو ایک اور ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی, وہ ہے ملکی ثقافتی اور تمدنی. جیسے کہ عمران خان نے ایک اور تقریر کے اندر کہا تھا کہ ہم انلائٹنڈ ماڈریشن کا شکار ہو گئے, اور انلائٹنڈ ماڈریشن کے اندر ہم نے انگریزی سنبھالی, ہم نے ان کی تہذیب کو سمجھا, ہم نے ان کی جیسے آپ یہ کہیں کہ ثقافت کو اپنانے کی کوشش کی, ان کی سوچ کو اپنانے کی کوشش کی. خدا کے لیے جیسی فلمیں بنی, پروپیگنڈا موویز بننا شروع ہوئی جس کے اندر اسلام کے بارے میں, موسیقی کے بارے میں, تمام چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کریٹ کیے گئے. وہیں میں ہمیں پتہ ہے کہ لاہور کے اندر بسنت منائی گئی, اور بسنت اس طرح منائی گئی جیسے عید کے تہوار منائے گئے. اور پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ان دو بسنتوں کے بعد وہاں پہ صبح کے وقت جس دن بسنت ختم ہوئی وہاں پہ ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور شراب کے پیپے ختم ہو چکے تھے. جو کچھ بھی فواشی تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں وہ تمام چیزیں رائج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں. مزاحمت برقرار رہی افغانستان میں تا وقت یہ ہے کہ اب حال یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جب چھوڑ کے جا رہا ہے تو افغانستان میں مذاکرات افغان حکومت سے نہیں بلکہ طالبان سے کیے گئے ہیں. قطر میں کیے گئے, پاکستان میں کیے گئے, یا جہاں کہیں بھی کیے گئے. لیکن اس پورے کے پورے پروسیس کے بعد اب افغانستان کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک نئی طریقے کی سچویشن سامنے آ رہی ہے, وہ سچویشن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ طالبان ہیلپ کر رہے ہیں امریکیوں کے ملک چھوڑنے کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ دیں. ہمیں روزانہ کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور افغان فوجی جو ہے سرنڈر کر رہے ہیں. یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے روز بروز کوشچن کریٹ کر رہی ہیں. وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے برابر کے اندر جو ہے وہ انڈیا, جس نے اپنے خیال کے اندر بڑی زبردست قسم کی انویسٹمنٹ کی کہ آئندہ کبھی طالبان سامنے نہیں آ سکیں گے, آئندہ کبھی وہاں پہ مقامی قوت مزاحمت طاقتور نہیں ہو سکے گی, اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کی انویسٹمنٹ کی, اور انہوں نے جو ہے وہ افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا موویز بھی کی. اب ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. ان کے بہت ہائی لیول کے اوپر, وزیر خارجہ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. طالبان نے بھی اپنا موڈ چینج کیا. طالبان بھی اب وہ ایکسٹریمسٹ طالبان نہیں ہے جس زمانے میں انہوں نے کی تھی. ہم نے پہلے کے پروگرام میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈز مذہبی انہوں نے پلے کیے تھے, جس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے. اس وقت وہ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات موجود ہیں, اس وقت ان کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات موجود ہیں, ان کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات موجود ہیں. اور جس طرح امریکہ نے اگر جو ہے وہ رشیا کے خلاف فوجی اعانت دی تھی, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رشیا نے بھی جو ہے امریکہ کے خلاف طالبان کو فوجی اعانت دی, اسلحہ دیا, چیزیں دی, جس کی بنیاد مزاحمت کھڑی ہوئی. ظاہر بات ہے مزاحمت ہوئی, اس کے لیے ہاتھ چاہیے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, لیکن اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے جو کہ ان ممالک نے فراہم کیے. اس پوری جدوجہد کے اندر پاکستان کا دھوکھلا کہا گیا, ڈبل کراس, ایک مووی بنائی گئی پاکستان ڈبل کراس کر رہا ہے, چیزیں کر رہی ہیں. لیکن یہ سب پاکستان کی اسٹریٹجی نیڈ تھی. اس وقت آگے آنے والا افغانستان پاکستان کے لیے ایک بڑا کوشچن مارک ہے. ہم نے افغانستان کی بڑی قیمت چکائی. ہم نے جو ہے ہمارے مدرسوں کے اوپر, مدرسے کے بچوں کے اوپر باجوڑ کے اندر حملہ ہوا جس میں 35-40 بچے ہلاک ہوئے, اور اسی کی ریپرکشنز اور چیزوں کے ساتھ جب آگے چلتے ہیں تو APS کا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جس میں سینکڑوں بچے شہید ہوئے. اس کے علاوہ جا بجا دھماکے, اور تقریباً جو ہے وہ کوئی 70,000 کے قریب لوگ پاکستان میں اور فوجی شہید ہوئے. بڑے آپریشنز ہمیں جو ہے وہ تورا بورا کے اندر ہمیں جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں کرنے پڑے, سوات کے اندر کرنے پڑے, جس کی وجہ سے ایک تو اس کی کاسٹ آئی زیادہ, لوگ ڈسمنٹل ہوئے اور لوگ پرابلمس کا شکار ہوئے, اور ہم نے اس کی بھاری قیمت چکائی. ہم نے اس کی ثقافتی کی تہذیب چکائی, یہاں تک کہ پاکستان میں اسلام کو کھرچ دینے کی کوشش کی گئی. یہاں پہ عدالتوں سے اسلام کو کھرچنے کی کوشش کی گئی, قانون کے اندر تبدیلیاں لائی گئیں,
نصاب میں تبدیلیاں لائی گئیں, یہاں پہ میڈیا کو آزادی دی گئی, سوالات ذرا سوچیے کے نام پہ ہونے لگے. دیر سو مینی تھنگس ہیپن ان پاکستان جو کہ پاکستان کے نظریاتی اساس سے خلاف تھے. لیکن وقت بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دیا کرتا ہے. لوگ جو ہے وقت ثابت کرتا ہے کہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسے انسان سوچتا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ 20 سال پہلے جو ڈسمنٹل ہو جانے والے یا تباہ و برباد ہو جانے والے, جن کی وار آف سروائیول جو لڑ رہے تھے اپنی طالبان, آج فتح یاب ہیں اور وہ ہر روز ایک نیا ضلع اور نئی آدھے سے زیادہ افغانستان پہ قابض ہیں. ہم کسی طالبان کے تصور اسلام کے کوئی بہت زیادہ قائل نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ حمایت نہیں کرتے, لیکن بہرحال ان کی جد و جہد, ان کی مزاحمت کو ہم ایک اچھی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں کس طرح کا افغانستان چاہیے؟ پاکستان کے برابر میں پرامن پاکستان, پروگریسو افغانستان چاہیے جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو. یہاں کے کسی ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ کا امپریشن, ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. یہاں کی تباہی و بربادی, یہاں کے مسائل کا ڈائریکٹ امپریشن کسی اور ملک کے اوپر نہیں جاتا, وہ پاکستان کے اندر جاتا ہے. وہ کہ پاکستان نے باڑ لگا لی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے کوئی نہ کوئی مسکرینٹ جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں, جس میں پاکستانی کوئی نہ کوئی فوجی روزانہ یا ایک ہفتے کے اندر 2 یا 3 لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک فلکس آنا رک گیا ہے وہاں پہ. اور پاکستان کے اندر اس وقت ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی اگر بدامنی ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد دوبارہ سے مہاجرین کی آ جائے گی. یہ وہ تمام, اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب افغانستان کا 1979 کے بعد جب چیزیں چینج ہوئیں اور افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا, یہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے افغان مہاجرین آئے, تو پاکستان میں منشیات بھی آئیں, پاکستان کے اندر اسلحہ بھی آیا, اور پاکستان کے اوور آل سوشل فیبرک کے اندر چینجز آئیں. طالبان کے بعد مزید چینجز آئیں اور پاکستان کا ایک اوور آل مذہبی طبقہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریمزم کی طرف پہ, اور برداشت جسے کہیں گے انٹالرنس اس کے اندر کریٹ ہوئی. ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے اندر ٹائم لگے گا, اور ٹائم لگا ہمیں. لیکن اس تمام باتوں کے اندر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان کی بنیادی حیت جو بیان کی ہے وہ علامہ اقبال نے بیان کی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ علامہ اقبال نے افغانستان کے بارے میں کیا کہا. اور جیسے آپ یہ کہیں کہ نٹ ان شیل بڑی زبردست بات ہے, کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو, وہ فاقہ مست کے موت سے ڈرتا نہیں زدہ, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. دیکھیں, ہم ملا کے اسلام کے خلاف رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم اسکالر اور سوچے سمجھے اسلام کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے نمبردار ہیں, اس پہ قائل ہیں. لیکن افغانستان کا جو فیبرک ہے اس کے اندر ملا کی اہمیت ہے, وہاں پہ ایک عالم کی اہمیت ہے, اور انہوں نے ہی جہاد کو کھڑا رکھا, اور انہوں نے جہاد کو قائم رکھا. اور وقت نے ثابت کیا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ افغانستان سے امریکہ جو ہے وہ اپنے ٹاسک, اپنے مقاصد, اپنے آبجیکٹیو حاصل کر کے نکل رہا ہے یا بغیر آبجیکٹیو حاصل کر کے نکل رہا ہے. بظاہر افغانستان میں اس کے جو بھی مقاصد تھے, اس کے جو بھی اسٹیکس تھے, اس نے جو بھی کرنا تھا وہ کر چکا. اب وہ افغانستان کو ابینڈنڈ ایک تباہ ملک کے طور پہ چھوڑے جا رہا ہے. گو کے بھی ایک پچھلے ہفتے جو ہے وہ افغانستان کے جو صدر صاحب ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے واشنگٹن, اور وہاں پہ ان کی مدد مانگ رہے تھے, لیکن اب بہت کوئی پازیٹیو جواب وہاں سے نہیں ملا. سامعین, جس بات پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے اوپر ہے. افغانستان کا سیاسی اثرات ہمارے اوپر موجود ہیں, فوجی اثرات موجود ہیں, ملی تہذیبی مسلکی چیزیں موجود ہیں. ہمیں یہاں پہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے, اور میرا خیال میں پاکستان کے مقتدر حلقے بہت احتیاط کے ساتھ کام لے رہے ہیں, بہت عمدہ کام لے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان کہ افغانستان کے اندر وہ ان لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے جس کو افغانستان کے عوام چاہتے ہیں, یہ بہت پازیٹیو اپروچ ہے اور بہت اہم اپروچ ہے. قوت کی طاقت کے اوپر اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا, اور آج کے دور کے اندر بہرحال عوام کی آواز وہ ہونی چاہیے جو عوام کی آواز کو ہی حکمرانی کا حق ملنا چاہیے. یقیناً اس کے دائرے ہونے چاہیے. یہ بھی سوال ہے کہ جمہوریت کے اندر جو لوگ چاہیں جو چاہے کریں, لیکن یہ کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک بنیادی فیبرک کے اندر اسلام موجود ہے, اور قرارداد مقاصد تمام قانون سے بالاتر موجود ہے کہ اللہ اس کے اسلام کے قانون کے اندر ایک قانون سازی ہو سکتی ہے. یہاں پہ افغانستان میں موجود تمام گروہوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو ان کو مل جل کے کسی نہ کسی کمپرومائزنگ لیول کے اوپر پہنچنا ہوگا. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تباہل افغانستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, تباہل افغانستان پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والے مسائل کا اثر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتا, اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. اس بات کو دنیا کو بھی سمجھتی ہے اور سمجھنا چاہیے. امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے بار بار پاکستان سے ڈو مور کہا, اب پاکستان نے نو مور کہہ دیا ہے. یہ ایک بڑی بات ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی قوت ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت عمران خان کے اس بیان کے ساتھ ہے. گو کہ ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں, گو کہ ان کی معاشی پالیسی سے اختلاف ہو سکتے ہیں, ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتے ہیں. امریکہ کے حوالے سے, امریکہ کے کردار کے حوالے سے, امریکہ کے پاکستان میں کردار کے حوالے سے لوگ ہمیشہ شک و شبہ کا شکار رہے ہیں. کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں رہا, نہ اعتماد کیا گیا. بہرحال ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو,
زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ خوش و خرم زندگی گزاریں اور اس کا امپیکٹ پاکستان میں پہنچے. لیکن اس بات کو افغانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس بات کو پاکستان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ مشترکہ چیز جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، جو تعلق قائم کرتی ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. عصبیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد کے اوپر نفرت کرنا بہت آسان ہے، محبت کرنا مشکل ہے. افغانستان کی پوری تاریخ ہے جس کے اندر کمیونسٹ لٹریچر، کمیونسٹ سوچ، سوشلسٹ لوگ، سوشلسٹ نیچر، یہ تمام کی تمام سوچ جو ہے اس نے شکست پائی ہے، اس نے جو ہے ذلت اٹھائی ہے، کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. سسٹینیبل صرف وہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ ڈیوائن ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور وہ تعلق جو ہمارا ان کا قائم ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور قرآن کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محبت کو قائم کرے، اس رشتے کو مضبوط کرے اور افغانستان میں امن دے تاکہ پاکستان مستحکم ہو سکے. شکریہ.